بڑی حویلی۔ اماں، آخر کیا مسئلہ ہے؟ نفیس الدین نے زچ ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پوچھا۔ ارے میاں، اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا مسئلہ ہے؟ دادی جان نے ناک پر اینک درست کی اور پھر غصے سے ابو کو گھورا۔ نفیس الدین ایک بڑے وکیل تھے، مگر گھر میں دادی اماں کے سامنے ان کے دلائل عموماً کمزور پڑ جاتے تھے۔ اب بھی وہ ایک بڑی حویلی خریدنا چاہ رہے تھے، مگر درمیان میں دادی جان حائل تھی۔ گھر بڑا اچھا اور کشادہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوڑیوں کی مول مل رہی ہے۔ بس اگر کچھ خرابی ہے تو وہ یہ ہے کہ ذرا پرانی طرز کا ہے، مگر اگر دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو ایک مکمل آرٹ پیس ہے۔ ابو جان نے ایک دفعہ پھر سے مضبوط دلیل دی۔ اصل میں تم جو باتیں اس مکان کے حق میں کر رہے ہو، میرے نزدیک وہی اس کی سب سے بڑی خامی ہے۔ خامیاں؟ ہاں، خامیاں۔ کیسے اماں جان؟ ارے میاں، ہوش کے ناخون لو، تمہاری عقل تو نہ جانے گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ خود سوچو، جو اتنی بڑی حویلی آخر اتنی سستی بیچی جا رہی ہے، پھر میں تو اتنی پرانی چیز کبھی خریدنے کا نہ کہوں۔ اوہ ہو اماں جان، اب پرانی چیزیں زیادہ دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ لوگ تو ایسی چیزیں دگنا دام خریدتے ہیں، پھر ہمیں تو اتنی کم قیمت پر مل رہی ہے۔ مگر میرے خیال میں اتنی پرانی جگہ پر نہیں رہنا چاہیے، نہ جگہ خرید کر اور نہ ہی کرائے پر۔ مگر کیوں اماں جان؟ بیٹا، پرانے مکان جن کے بارے میں علم نہ ہو کہ یہ کس نے بنایا، کون وہاں رہا اور کیوں خالی کر گیا، جب تک یہ ساری باتیں اچھی طرح معلوم نہ ہو جائیں، ایسی جگہ کو حاصل کرنا سراسر نقصان ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر دیکھتا ہوں اماں جان، ابو جان نے کہا، اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اگرچہ دادی اماں نے بڑی تفصیل سے وضاحت کی تھی، مگر اس بار ابو جی بھی ڈٹ گئے اور انہوں نے پہلی دفعہ دادی اماں کے خلاف جا کر کوئی فیصلہ لیا تھا۔ حویلی کے مکمل قبضے کے بعد ہم لوگ وہاں شفٹ ہو گئے۔ حویلی آبادی سے ذرا ہٹ کر تھی، اس لیے کافی پرسکون ماحول تھا، مگر یہ سکون، یہ خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ بڑی آپا اپنے 2 بچوں کے ساتھ کچھ دن رہنے کے لیے ہمارے یہاں آ گئیں۔ میں اپنے دونوں بھانجوں کے ساتھ سارا دن کھیلتی رہی۔ اس دن پھر ہم چھپن چھپائی کھیل رہے تھے کہ میں اپنے دونوں بھانجوں کو تلاش کرتے ہوئے حویلی کی اوپر منزل میں چلی گئی۔ ہم جب سے یہاں آئے تھے، گھر کی اوپری منزل بے آباد ہی تھی، کسی نے وہاں جانے کی زحمت نہ کی تھی، مگر اب جب میں اوپر آئی تو مجھے کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ میرے قدم غیر ارادی طور پر آگے ہی آگے بڑھنے لگے کہ اچانک میرے دونوں بھانجے مجھ سے لپٹ گئے۔ ارے، تم لوگوں نے مجھے پھر سے پکڑ لیا، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا تو وہ بولے، آنی چلو یہاں سے۔ ارے ارے چلتے ہیں، میں نے قدم آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو وہ دونوں میری ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ ارے کیا ہوا بھائی؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا، ان کا رنگ سفید پڑ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے ان دونوں کا ہاتھ تھاما اور انہیں لیے نیچے چلی آئی۔ نیچے آتے ہی ان کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے یہ دیکھا تو چیخ اٹھی۔ میری چیخ پر آپا، دادی اور میری اماں بھاگی بھاگی آئیں۔ ہائے، کیا ہو گیا؟ دادی اماں نے سانس درست کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ آپا اپنے بچوں پر
جھکیں۔ بچوں کا سفید رنگ دیکھ کر وہ چلا پڑی، زبیدہ کیا ہوا ہے انہیں؟ انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں ہکلاتے ہوئے بولی، اب آپا مجھے نہیں پتا کچھ بھی۔ اوہو، یہ سوال جواب بعد میں کر لینا، پہلے اٹھاؤ ان کو، اندر لے کر چلو، میں تمہارے ابو کو فون کرتی ہوں، وہ کسی ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، امی نے غصے سے کہا۔ تو میں نے اور آپی نے انہیں اٹھایا۔ ابو جب تک ڈاکٹر کو لے کر آئے وہ ہوش میں آ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں چیک کیا اور پھر کچھ دوائیں دے کر چلے گئے۔ ہم سب ہی پریشان تھے کہ آخر یہ ہوا کیا، مگر وہ دونوں کچھ نہ بولے۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی تو وہ دونوں میرے کمرے کی دہلیز میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے انہیں دیکھا تو پیار سے پکارا، ارے ارسلان اور فیضان باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ۔ میری پکار پر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اندر چلے آئے۔ میں نے ان کے چہروں کو غور سے دیکھا، جہاں ابھی بھی نقاہت تھی۔ مجھے ان پر بے ساختہ پیار آیا۔ میں نے ان دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور بولی، کیا بات ہے؟ وہ آنی ارسلان کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا تو میں جلدی سے بولی، ہاں بتاؤ بیٹا، تمہاری آنی سن رہی ہے۔ وہ آنی، جب ہم آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے نا، ہاں ہاں بولو، اس وقت ہمیں کسی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ ہم یہ آواز سن کر پریشان ہو گئے اور ہم دونوں سیڑھیاں طے کر کے اوپر آ گئے۔ پھر ہم آگے بڑھ کر خالی کمروں میں جھانکنے لگے۔ ایک دو خالی کمروں کے بعد ہمیں اگلے کمرے میں ایک عورت نظر آئی جس کے کپڑے بہت ہی گندے اور پھٹے ہوئے تھے۔ وہ عورت رو رہی تھی، پین کر رہی تھی۔ آنی، ہم نے آج سے پہلے اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ نانو کی کوئی جاننے والی بھی نہیں تھی۔ پھر تب تک آپ وہاں آ گئیں۔ ارسلان پوری بات سنا کر خاموش ہو گیا تو میں بولی، آپ کو کوئی وہم ہوا ہوگا بیٹا۔ نہیں آنی، ہمیں کوئی وہم نہیں ہوا، ارسلان نے آپ کو جو بتایا وہ بالکل سچ ہے۔ اب کی بار فیضان بولا، اچھا کیسی تھی وہ عورت؟ وہ نہ بہت بوڑھی تھی اور نہ بہت جوان تھی۔ تم لوگوں کو نظر کا دھوکا ہوا ہے یار، بھلا ہمارے گھر میں کوئی عورت کہاں سے آ گئی؟ پھر اگر وہ رو رہی تھی تو ہمیں کیوں نہ اس کی آواز آئی؟ پتہ نہیں، ارسلان بولا۔ بہرحال وہ دونوں بچے تھے، اس لیے جلد ہی ساری بات کو بھول کر کھیل تماشوں میں لگ گئے۔ میں بھی اس بات کو بھول گئی۔ دادی اماں نے گھر میں میلاد رکھوا لیا۔ آس پڑوس میں زیادہ گھر نہ تھے، مگر جتنے تھے ان کی لڑکیاں اور خواتین میلاد میں آئیں۔ میلاد ختم ہونے کے بعد لڑکیاں ادھر ادھر گھر میں گھومنے لگیں۔ پھر انہوں نے پروگرام بنایا کہ اوپری منزل پر جا کر بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ آخر اوپر سے ارد گرد کا منظر کیسا نظر آتا ہے۔ ارے یہ تو بالکل ویران پڑا ہے، ایک لڑکی بولی۔ ہاں، ابھی ہم نے اسے صاف ستھرا کر کے رہنے کے قابل نہیں بنایا، میں نے کہا۔ جب ضرورت ہوگی تو اسے بھی صاف ستھرا کر کر رہنے کے قابل بنا لیں گے۔ ہم آگے بڑھے تو اچانک ادھر ادھر ایک کمرے میں جھانکتے ہوئے اچانک ایک کمرے میں ہمیں ایک کتا نظر آیا، کچھ کھاتے ہوئے۔ پہلے تو ہم سب کو اس بات پر تعجب ہوا کہ اس خالی جگہ پر کتا کہاں سے آ گیا۔ ہمارے گھر میں تو کوئی کتا موجود نہ تھا۔ پھر جب ہم سب نے ذرا غور سے دیکھا تو ہماری سٹی گم ہو گئی۔ کتے کا نوالا ایک انسانی ہاتھ تھا، بچے کا ہاتھ،
اور کتا اسے نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم سب ایسی خوفزدہ ہو گئیں کہ الٹے پیر واپس بھاگیں۔ گھر کی نچلی منزل پر آ کر میں نے لڑکیوں سے استدعا کی کہ اس بات کا ذکر وہ کسی سے نہ کریں، ورنہ سب خواتین ڈر کر بھاگ جائیں گی۔ اس وقت تو کسی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، مگر بعد میں نے خود یہ سب امی کو بتایا۔ امی نے ابو کو اس بات سے آگاہ کیا، مگر ابو کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، کیونکہ انہوں نے کون سا ان باتوں کو تسلیم کرنا تھا۔ مگر آپا جان جو اس گفتگو کے دوران وہاں موجود تھیں اور میں چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی، وہ بولی، ابو جی، اس گھر میں سچ مچ کوئی گڑبڑ ہے۔ دراصل جس دن بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس دن مجھے بڑا تجسس ہوا تھا کہ آخر اوپر ایسا کیا تھا جو بچوں پر اس طرح اثر انداز ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں دبے قدموں اوپر چلی گئی۔ ذرا غور کرنے پر معلوم ہوا کہ کسی کمرے سے آواز آ رہی ہے جو مدھم اور ہلکی ہے۔ ذرا دیر بعد میں نے اندازہ لگا کر آواز کا تعین کر لیا۔ اب جو میں نے اس کمرے پر دور سے نظر ڈالی تو مجھے ایک شخص کھڑا نظر آیا۔ کمرے میں بس اتنی روشنی تھی کہ میں ہلکا سا سایہ ہی دیکھ پا رہی تھی، اس کا واضح چہرہ نہ دیکھ سکی۔ بس اتنا معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جس میں کوئی چیز تھی، وہ سامنے پھینک رہا تھا۔ پھر مجھے وہ چیز وصول کرنے والی بھی نظر آ گئی۔ وہ کچھ کتے تھے جو پھینکنے جانے والے گوشت کے لوتھڑوں پر جھپٹ رہے تھے۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے، جیسے کسی بچے کے ہاتھ ہوں۔ اس کے بعد میں نے خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، جس سے کوئی کھٹکا ہوا تھا اور کتے بھونک پڑے تھے، مگر اگلے ہی لمحے سارا منظر بدل گیا۔ اب وہاں کوئی نہ تھا، بلکہ مکمل خاموشی تھی۔ میں نے واپسی کا خیال ملتوی کر دیا۔ میں کچھ دیر تو وہاں دم سادھے کھڑی رہی، پھر ہاتھ میں پکڑی ٹارچ، جسے ابھی تک استعمال نہیں کیا تھا، جلا کر اس جگہ روشنی ڈالی جہاں یہ سب کچھ نظر آیا تھا، مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ ایک رات میں نے بھی وہاں کچھ دیکھا تھا، ابو آہستگی سے بولے۔ دراصل میں اس رات کسی کیس پر کام کر رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں چونک اٹھا۔ خیال آیا کہ کہیں ارسلان یا فیضان میں سے تو کوئی اوپر چلا گیا ہوگا۔ اسی خیال کے تحت میں اٹھا اور سب کمروں میں جھانکا۔ سب سو رہے تھے، بچے بھی۔ میں اس چیز کو اپنا وہم قرار دیتے ہوئے واپس اسٹڈی کی طرف چلا کہ پھر وہی آواز آئی۔ آوازیں بہت مدھم تھیں، مگر میرے اندر بے چینی اور اضطراب بڑھنے لگا۔ میں معاملے کی تصدیق کے لیے اوپری منزل پہنچ گیا، اور اوپر پہنچ کر میں نے محسوس کیا کہ رونے کی آوازیں اب زیادہ بلند ہو گئی ہیں، اور پھر آوازوں کی سمت کا تعین کر کے میں نے ایک کمرے میں جھانکا۔ کمرے میں بہت سے بچے بندھے ہوئے تھے۔ ان کی عمریں لگ بھگ 3 سے 7 کے درمیان ہوں گی۔ ان بچوں پر تشدد کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں آگے بڑھ کر ان کی مدد کروں، اور جب تک میں آگے بڑھا سارا منظر غائب ہو گیا تھا۔
میرا وہاں رکنا اب مناسب نہ تھا، میں نیچے آ گیا، مگر میں سمجھ چکا تھا کہ کوئی آسیبی معاملہ ہے۔ اچھا، اب جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ حویلی آسیبی ہے تو ہم اب یہاں نہیں رہیں گے۔ ابو کی تمام بات سننے کے بعد امی نے کہا، مگر نہیں، کیا نہیں؟ کیا بچوں کے ساتھ اب ہمارا یہاں رہنا مناسب ہے؟ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دوں؟ مگر صبح اماں سے مشورہ کرتا ہوں۔ ابا واک کر کے واپس آئے تو دادی جان کے کمرے میں چلے آئے۔ ہم سب کو بھی بلایا، پہلے دادی اماں کو سب کچھ بتایا، پھر بولے، آج واپسی پر محلے کے ایک بزرگ سے سلام دعا ہو گئی۔ ان سے اس حویلی کے بارے میں پوچھا تو وہ بولے، ارے میاں، یہاں رہنے کا ارادہ ترک کر دو، اگر رہائش پذیر ہو تو فوری حویلی خالی کر دو، یہ حویلی رہنے کے قابل نہیں ہے۔ میں تمہیں کھل کر بتا دوں، آپ غلط نہیں کہہ رہے، میں جان چکا ہوں کہ یہ حویلی آسیب زدہ ہے، مگر مجھے اس کی تاریخ کے بارے میں جاننا ہے۔ تو وہ بولے، تقسیم ہند کے بعد بہت عرصہ تک یہ حویلی خالی پڑی تھی، پھر اس کے بعد جو بھی یہاں آیا اسے جانی یا مالی نقصان ہوا، لہٰذا ایک بار پھر یہ حویلی ویران ہو گئی۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ یہاں کے آسیب انسانوں کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ مگر چند سال پہلے ایک مولوی صاحب آئے، ان کے ساتھ ان کی بیوی بچے تھے۔ انہوں نے حویلی میں رہائش اختیار کر لی۔ سب نے انہیں بہت منع کیا، مگر وہ نہ مانے۔ ان کے دم درود سے نیچے کا حصہ تو رہنے کے قابل ہو گیا، مگر اوپر کی منزل جوں کی توں رہی۔ پھر ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ وہ مولوی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھاگ گیا، بس یہ حویلی ایک بار پھر ویران ہو گئی۔ کیا جنات کا بسیرا ہے یہاں؟ ارے میاں، اصل بات تو بتائی ہی نہیں۔ وہ مولوی جاتے جاتے ایک خط حویلی کے دروازے پر چسپاں کر کے گیا تھا، جس پر لکھا تھا، یہ حویلی ایک انگریز فوجی افسر کی تھی جو کہ بہت ظالم تھا۔ اس کی بربریت کی انتہا یہ تھی کہ وہ اپنے بہت سے شکاری کتوں کے ساتھ اس حویلی میں رہتا تھا۔ اپنے کتوں کے لیے وہ غریبوں کے بچے اٹھا لاتا اور ان کو اذیتوں بھری موت دینے کے بعد ان کے ٹکڑے کتوں کو کھلاتا۔ آج بھی ان سب مرنے والے بچوں کی روحیں اس حویلی میں روتی ہیں۔ ایک دفعہ وہ کسی بیوہ کا بچہ اٹھا لایا، وہ بیچاری روتی بلکتی حویلی آئی، مگر کبھی واپس نہ گئی۔ اس کی روح بھی یہاں روتی ہے۔ اس کا ظلم جاری تھا کہ تقسیم کا شور اٹھا، ہر طرف لہو لہو ہو گیا۔ کچھ دل جلے اس افسر کی حویلی میں گھس آئے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کم بخت کی لاش اسی حویلی میں سڑتی رہی۔ اس کے کتے بندھے ہوئے تھے، اس لیے بھونک بھونک کے مر گئے اور بھوک سے ان کی جان نکل گئی، مگر وہ سب آج بھی یہاں ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا اور پھر حویلی خالی کرنے کی تاکید کرتے ہوئے چلے گئے۔ ابو خاموش ہو گئے تو دادی اماں بولی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مت لو یہ حویلی، مگر خیر، اب صبح میں پیر صاحب سے بات کرتی ہوں کہ کچھ کریں، تب تک ہم کسی اور جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔